ایک بدتمیز جن اور صالحہ لڑکی۔ بہت سمے پہلے کی بات ہے، ایک چھوٹی سی بستی میں مریم نام کی ایک نیک اور صالحہ لڑکی رہتی تھی۔ وہ بہت دینی تھی اور ہمیشہ قرآن کی تلاوت میں مگن رہتی تھی۔ اس کی ماں بھی بہت پرہیزگار تھی اور دونوں مل کر عبادت اور گھر کے کاموں میں سمے بتاتی تھیں۔ مریم کے پتا ایک دن کسی ضروری کام سے دوسرے شہر جانے لگے تو انہوں نے مریم اور اس کی ماں کو سمجھایا، ہمیشہ نماز اور قرآن کی تلاوت کرتے رہنا، یہی اللہ کی حفاظت کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ مریم اور اس کی ماں نے اپنے دلوں میں اس نصیحت کو بسا لیا کہ جب وہ گھر میں اکیلی رہ گئیں تو عجیب گھٹنائیں ہونے لگیں۔ رات کو اچانک تیز ہوائیں چلنے لگتیں، دروازے اپنے آپ کھلنے لگتے اور گھر میں ایک عجیب سا خوف محسوس ہوتا۔ مریم کی ماں ڈر گئیں، لیکن مریم کو پورا یقین تھا کہ جو انسان اللہ کی پناہ میں ہوتا ہے اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ ایک رات مریم قرآن کی تلاوت کر رہی تھیں۔ اسے محسوس ہوا کہ کوئی اس کے کمرے میں موجود ہے۔ جب اس نے نظریں اٹھائیں تو سامنے ایک کالا سایہ تھا۔ ایک جن اس نے گہری ڈراؤنی آواز میں کہا، تم جتنا بھی قرآن پڑھ لو میرے غصے سے نہیں بچ سکتی۔ لیکن مریم گھبرائی نہیں، اس نے سکون سے جواب دیا، مجھے صرف اللہ کی پناہ چاہیے، کسی اور کی نہیں۔ غصے میں آ کر جن نے کمرے کی چیزیں توڑنی شروع کر دی، لیکن مریم بے خوف رہی۔ اس نے فوراً سورہ الفلق اور سورہ الناس کی تلاوت شروع کر دی۔ جن چیخ اٹھا لیکن پھر بھی وہاں سے گیا نہیں۔ اس نے غصے میں کہا، میں تمہارے پورے گھر کو برباد کر دوں گا۔ مریم نے بنا رکے سورہ البقرہ پڑھنی شروع کر دی۔ اچانک جن کے شریر سے دھواں نکلنے لگا اور وہ درد سے چلایا، پھر ایک تیز چیخ کے ساتھ وہ غائب ہو گیا۔ مریم کی ماں کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ انہوں نے اپنی بیٹی کی ہمت اور مضبوط ایمان کو دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کیا۔ کچھ مہینوں بعد ایک رات مریم اپنی ماں کے ساتھ بیٹھ کر قرآن پڑھ رہی تھیں۔ تبھی اچانک تیز ہوا چلی اور گھر کا دیا بجھ گیا۔ ایک گرجتی آواز گونجی، تم نے مجھے ہرایا تھا لیکن اس بار میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ مریم سمجھ گئیں کہ وہی جن واپس آ گیا ہے، لیکن اس بار وہ پہلے سے بھی زیادہ طاقتور لگ رہا تھا۔ وہ اکیلا نہیں آیا تھا بلکہ اپنے ساتھ ایک اور شیطانی جن کو بھی لے آیا تھا۔ جب گھر کے اندر خوفناک ہلچل ہونے لگی، چیزیں گرنے لگیں، دیواروں پر عجیب سایوں کا ناچ دکھنے لگا اور ہوائیں اور تیز ہو گئیں۔ مریم کی ماں ڈر گئی، لیکن مریم نے بے خوف ہو کر اذان دینی شروع کر دی۔ جن درد میں چلانے لگا۔ پھر مریم نے سورہ الجن کی تلاوت شروع کی۔ جن تڑپنے لگے، اس کی چیخیں پورے گھر میں گونج اٹھی۔ دھیرے دھیرے ان کا شریر دھوئیں میں بدلنے لگا اور پھر ایک زوردار دھماکے کے ساتھ وہ دونوں غائب ہو گئے۔ اس دن کے بعد جن پھر کبھی واپس نہیں آیا۔ مریم اور اس کی ماں نے اور بھی زیادہ قرآن کی تلاوت کرنی شروع کر دی۔ اس واقعے کے بعد مریم صرف اپنی حفاظت تک سیمت نہیں رہیں بلکہ اپنی بستی کے لوگوں کو بھی قرآن کی طاقت کا احساس دلانے لگیں۔ اس نے بچوں کو قرآن پڑھانا شروع کیا اور بستی کے لوگوں کو سمجھایا کہ جو لوگ اللہ کا ذکر کرتے ہیں اس پر کوئی شیطانی طاقت اثر نہیں ڈال سکتی۔ کچھ مہینوں میں پوری بستی بدل گئی۔ اب کوئی بھی رات کے اندھیرے سے نہیں ڈرتا تھا، کوئی بھی عجیب آوازوں سے گھبراتا نہیں تھا۔ سب جانتے تھے کہ اللہ ہی سب سے بڑا حافظ ہے۔ مشکلوں اور آزمائشیں ضرور آتی ہیں، لیکن اگر ہمارا ایمان مضبوط ہو اور ہم قرآن کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں تو کوئی بھی بری طاقت ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ جو لوگ صرف اپنی حفاظت نہیں بلکہ دوسروں کی مدد کرتے ہیں
اللہ انہیں اور بھی اونچا مقام عطا کرتا ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل ہسٹری آف اسلام 24 کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، ساتھ ہی بیل آئیکن دبائیں تاکہ آپ کو ہماری نئی اور روچک اسلامک کہانیوں کی اپڈیٹس ملتی رہے۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سیکھ ملتی ہے کہ مضبوط ایمان اور قرآن کی تلاوت ہمیں ہر شیطانی طاقت سے بچاتی ہے۔ اللہ ہمیں ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو کمنٹ میں اپنا فیڈ بیک ضرور دیں اور اسے اپنے دوستوں اور پریوار کے ساتھ شیئر کریں۔ اللہ آپ کو دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا کرے۔ ملتے ہیں اگلی کہانی میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔